تشریف فرما سائنس و علامہ بالخصوص عالم نبی فاضل جلیل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی حامد مصباحی ثم حضرت بانی و سربراہ اعلیٰ قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ٹوری چوکی حیدرآباد، قابل قدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والسلام علی رسول اللہ من قال لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہن سکے جو یہ سوراخ دے دے۔ سمین قلب سے گلہائے تبریک پیش ہے قادری ٹرسٹ، بالخصوص مفتی حامد حسین صاحب اور ان کے تمام رفقا، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے حضور شہباز دکن خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت علامہ الشاہ قاری محمد مجید علی قادری رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس بزم کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بڑی باوز بلند درود شریف سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے منقبض حضور شہباز دکن نے سماعت فرمایا اور فاضل نوجوان خطیب دیوار حضرت مولانا مفتی حامد حسین صاحب سے حضور شہباز دکن علیہ رحمت الرحمن کہ زندگی کے ان پہلوہات پر گفتگو سماعت کی کہ کس طرح حضور شہباز دکن نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دین متین کی خدمت میں صرف کرتے رہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، یہ محض لفاظی نہیں، کوئی
بناوٹی باتیں یا تصنع نہیں کہ بس آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تو پھر کچھ بھی کہہ دو چل جائے گا، نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ میں ہوں یا حامد صاحب ہوں یا دارالعلوم فیض رضا کے طالب علم ہوں یا فارغین ہوں یا مدرسین ہوں، جو بھی حضور شہباز دکن سے متعلق گفتگو کریں گے حقیقت میں وہ ان کے اپنے مشاہدات کو بیان کریں گے، ان کے جو اپنے مشاہدات رہے ہیں وہی وہ اپنے لفظوں میں اپنے الفاظ کے موتیوں میں پرو کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور حضور شہباز دکن کے لیے تو میں بس یہی کہتا ہوں کہ آپ کی 66 سالہ زندگی کھلی کتاب ہے، آپ کی 66 سالہ زندگی کھلی کتاب ہے۔ کتاب ایک ایک پنہ اور ورق تو بڑی بات، ایک ایک حرف بھی عیاں ہے، واضح ہے۔ اور کل ہی میں نے ایک جملہ کہا تھا، موقع کی نزاکت سے دہرانا چاہوں گا کہ حضور شہباز دکن کی 66 سالہ زندگی کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے بیان ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے آپ کی پوری زندگی بیان ہو جائے گی۔ اور وہ شعر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، انہیں جانا انہیں مانا، سرکار کو جانا سرکار کو مانا، اور غیر سے کام نہ رکھا، نہ غیر کے پاس کبھی گئے، نہ غیر آگے سے آیا تو قبول کیے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضور شہباز دکن نے کسی غیر سے تعلق نہ رکھا۔ یہ سمجھنے اور سیکھنے والی چیز ہے۔ انسان جب بام شہرت پر پہنچتا ہے تو اس میں شہرت کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ دولت مند ہونے لگتا ہے تو وہ اور دولت کی توقع کرتا ہے اور دولت کے حصول کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش میں لگتا ہے۔ لیکن آپ سب بھی اس بات کے شاہد و گواہ ہیں کہ حضور شہباز دکن نے کبھی بھی دولت اور اہل دولت کو، ثروت اور اہل ثروت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے، کبھی خاطر میں نہیں لائے، ان سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے، اور ان کے حق میں کبھی تائید غیر شرعی طور پر نہیں کیا۔ جب بھی کہا حضور شہباز دکن نے تو حق کی تائید کرتے ہوئے حق بات ہی بیان کی ہے۔ اور یہ بات تو آپ کی جانتے ہیں کہ حضور شہباز دکن تو ہمیشہ کان میں نہیں میدان میں حق ڈنڈے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، ڈنڈے کی چوٹ پر حق بیان کرتے آئے، اور کبھی اہل ثروت کو خاطر میں نہیں لایا۔ اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے نا، اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے نا، اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی مفہوم پر، اسی الفاظ پر، اسی انداز پر حضور شہباز دکن کی زندگی گزر رہی ہے، اسی انداز میں، اسی طریقے پر حضور شہباز دکن کی زندگی گزر رہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کروں مدح اہل دول بازار، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ۔ حضرات محترم، حضور شہباز دکن علیہ الرحمہ نے اپنی
پوری زندگی شریعت کی پابندی اور پاسداری میں گزاری، شریعت کی پابندی اور پاسداری میں گزاری ہے. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جتنے لوگ حضور شہباز دکن کو جانتے ہیں، ان کی صحبت میں اٹھے بیٹھے ہیں یا ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں، سب کو یہ بات پتا ہے کہ حضور شہباز دکن ہمیشہ شریعت کو، احکام شریعت کو مقدم رکھا کرتے ہیں، چاہے کوئی ہو احکام شرع کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے. اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات خلاف شرع سن لیتے، دیکھ لیتے، فوراً اصلاح فرماتے، فوراً اصلاح فرماتے. کوئی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو. لوگوں نے یہ چیز بارہا دیکھی ہے کہ حق بات ہمیشہ حضور شہباز دکن کی زبان کی نوک پر تیار رہتی تھی، اور جو ہی اصلاح کی ضرورت ہوتی فوراً اصلاح فرماتے. یہ نہیں کہ نظر انداز کرو، بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے، نہیں، فوراً برملا بر وقت آپ اصلاح فرماتے. حضرات محترم، اور آپ نے تقوی و پرہیزگاری والی زندگی گزاری. آپ نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار فرمائی. آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کیے ہوں گے بارہا کہ آپ کبھی کوئی شریعت کے خلاف نہ کام کرتے، نہ کام کرتے ہوئے کسی کو برداشت کرتے، اور وہ حد درجے کا احتیاط، اللہ اللہ، حد درجے کا احتیاط. کامل سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر کی تعلیم پر عمل کرے، اپنے پیر کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے. دوستوں اور بزرگوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا آپ نے وہ واقعہ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک شخص حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور ایسی ایسی پریشانی ہے، ایک تعویذ لکھ دیجیے. حضور شہباز، حضور مفتی اعظم ان سے کہا ایک کاغذ لے آؤ. وہ کاغذ لے آئے. حضور مفتی اعظم ہند نے تعویذ تحریر فرمائی تو جو نقش بنا تعویذ کا وہ اس کاغذ کے آدھے حصے میں تحریر پایا. اور حضور مفتی اعظم ہند اس وقت اپنی نشست میں بیٹھے تھے، اپنی محفل میں بیٹھے تھے، نشست گاہ میں تھے. آپ نے آدھا جو نیچے سادہ کاغذ بچا ہے اس کو پھاڑا اور تعویذ والا حصہ، کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کہنے والے کو، ضرورت مند کو دے دیا اور کسی گفتگو میں مصروف ہو گئے. بہت دیر کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ پر غور کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی کاغذ کا بچا ہوا آدھا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے فوراً اپنے خادم کو آواز لگائی اور کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جو مجھ سے تعویذ لکھوائے ابھی ابھی، ان کو بلا لاؤ کہ انہی کا دیا ہوا یہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا میرے پاس بچ گیا ہے، ان کو لوٹانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو لوٹانا ہے. خادم نے نگاہ دوڑائی محفل میں، باہر گلی میں، مکان کے باہر. وہ شخص تو جا چکا تھا، وہ شخص تو جا چکا تھا. حضرات محترم، کئی مہینے تک
حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اس بچے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کی حفاظت فرمائی، اور انداز کیا تھا حفاظت کا کہ اپنے تکیے کے نیچے لے کر سویا کرتے تھے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر کے سویا کرتے تھے، اور کئی مہینوں کے بعد میں وہ شخص جب دوبارہ حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کے لیے آیا تو حضور مفتی اعظم نے اس کاغذ کو لوٹا دیا، کئی مہینوں کے بعد، غالباً 6 یا 8 مہینوں کے بعد، یا اس سے بھی زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، بہرحال کئی دنوں تک، ہفتوں تک، مہینوں تک وہ کاغذ آپ کے پاس محفوظ رہا، اور جب وہ شخص آیا واپس ملاقات کے لیے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے وہ بچا ہوا کاغذ کا ٹکڑا اس کو واپس کر دیا۔ یہ تھا کردار حضور مفتی اعظم کا۔ اب سنو کردار حضور شہباز دکن۔ کہا نا میں نے آپ سے، سچا مرید وہی جو اپنے پیر کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنائے۔ دوست اور بزرگوں، حضور شہباز دکن کی یہ عادت تھی، آپ نے ابھی مفتی حامد حسین صاحب سے یہ سنا کہ حضرت کے خادم خاص کہلانے والے شخص جن کو مقبول بھائی کہتے ہیں، میں تو ان کو مقبول ملت کہتا ہوں، تو حضرات محترم ان سے بھی آپ اس بات کی گواہی لے سکتے ہیں کہ حضور شہباز دکن نے جب دارالعلوم فیض رضا قائم کیا تھا اور اس کے بعد کرائے کی عمارت سے اس عمارت کو معین آباد کی سرزمین پر ذاتی عمارت میں منتقل کیا، اور اس کے بعد حضور شہباز دکن نے مرکز اہل سنت کو قائم کیا۔ حضرات محترم، حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کا یہ کردار ہے کہ آپ نے مدرسے کی کوئی چیز استعمال نہیں فرمائی، حتیٰ کہ وہ گواہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ پانی جیسی چیز بھی مدرسے کی اگر ہو تو حضور شہباز دکن نے کبھی اس کو نہیں استعمال کیا۔ معین آباد کا جب مدرسہ زیر تعمیر تھا، آرکیٹیکٹ یوسف صاحب جن کا آفس ماسا ٹینک میں ہے، وہ وہاں پہنچتے اپنی ایمبیسڈر کار لے کر، پھر ان کو اس آفس سے پک اپ کرتے اور پھر لے کر ان کو معین آباد جاتے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، معین آباد جانے اور آنے کا جو خرچ ہے، ڈیزل کا، پیٹرول کا، اور یہاں تک کہ یوسف صاحب آرکیٹیکٹ کو پانی کا بوتل اور اسنیکس، چائے وغیرہ، یہ سب کا سب خرچہ حضور شہباز دکن اپنے جیب خاص سے دیا ہے۔ ایسا نہیں تھا حساب جوڑ دو میاں مدرسے میں، نہیں نہیں، کوئی ایک لے آؤ ایسا جو یہ کہہ دے کہ میں نے دیکھا شہباز دکن کو مدرسے کا پیسہ کھاتے ہوئے، زندگی بھر اس کی غلامی کروں گا۔ کوئی نہیں ملے گا ایسا، کوئی نہیں ملے گا ایسا۔ مدرسے کی دیکھ ریکھ، خیال، مدرسے کے بچوں کا خیال، اللہ اللہ، یہ بچے بیٹھے ہیں پڑھے سو، پوچھئے آپ ان سے، اتنی شفقت فرماتے تھے ان لوگوں سے کہ ایک سگا باپ بھی کیا ایسی شفقت کرے۔ دوستو بزرگوں، حضور شہباز دکن نے اپنی پوری زندگی دین کے خدمت میں لگا دی،
کی خدمت کی آپ نے بھرپور طریقے سے، آرام کو ترجیح نہیں دیا۔ لوگ جب حضرت کے پیر کی تکلیف دیکھتے تھے، پیر کی تکلیف تھی، آپ بھی جانتے ہوں گے، پیر کاٹا گیا تھا حضرت کا، شوگر کا زخم ہو گیا تھا، گینگرین ہو گیا تھا، اس وقت جب اس سے مواد بہہ کر نکلتا، خون بہہ کر نکلتا، لوگ دیکھتے تو ان کو ترس آتا اور وہ حضرت کے خیال میں یہ کہتے، حضرت اس حالت میں آپ کا سفر کرنا ٹھیک نہیں، اس حالت میں آپ کا دورہ کرنا ٹھیک نہیں، اس حالت میں آپ کا تقریر کو جانا ٹھیک نہیں۔ تو حضور شہباز دکن گفتگو سننے کے بعد میں، ان کے اس مشورے کو سننے کے بعد میں جانتے ہیں کیا جواب دیا کرتے تھے؟ اکثر یہی جواب دیا کرتے تھے کہ زمین میں قبر میں جا کر آرام کر لیں گے، قبر میں جا کے آرام کر لیں گے۔ جو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ جو قول ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اس قول ذری کی اگر جیتی جاگتی تصویر کوئی تھی تو وہ شہباز دکن کی ذات تھی۔ زمین کے اوپر کام، زمین کے اوپر کام۔ ہاں، کون سا گاؤں، کون سا علاقہ، کون سا شہر بچا ہے جہاں حضور شہباز دکن کا فیض جاری نہ ہو؟ کون سا علاقہ ہے؟ اور کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، کل ہی رات کو یہ جملہ کہا تھا، پھر یاد آ گیا، دہرانا چاہوں گا کہ جتنے بھی علاقوں میں حضور شہباز دکن کے دورے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ اور معلوم کرو تو کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نہ ملے گا آئے گئے شہباز دکن لوٹ کر گئے۔ جو بھی کہے گا یہی کہے گا لوٹا کے گئے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئے تھے لوٹ کر گئے، جو ملے گا یہی کہے گا لٹا کے گئے، فیض کا دریا لٹا کے گئے، ہماری زندگیاں سنوار کے گئے، ہم ناری تھے ہم کو نوری بنا کر گئے، ہم بد اخلاق تھے ہمیں پاکیزگار بنا کر گئے، ہم بے قراری کے شکار تھے ہم کو صراط مستقیم کے مسافر بنا کے گئے۔ دیکھ لو، یہاں پر ہی کئی مثالیں موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہیں۔ پوچھو ان سے، حضور شہباز دکن کو دیکھنے سے پہلے، ان سے ملنے سے پہلے، ان کا خطاب سننے سے پہلے تم کیا تھے؟ تم کیا تھے؟ تو تم کہو گے حضرت ہم تو جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے، ہم تو ہاتھوں میں براسلیٹ اور گلے میں چین پہنے ہوئے تھے، ہم تو پورے پکے دنیا دار بنے ہوئے تھے، پھر کیا ہوا؟ یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ فیضان حضور شہباز دکن، یہ حضور شہباز دکن کا فیضان ہے، جنہوں نے ہمیں اپنایا اور ہمیں بیش قیمتی کر دیا، ہمیں قریب کیا اور ہمیں بیش قیمتی کر دیا۔ اسی لیے تو کہا کہنے والے نے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔
یقیناً وہ اللہ و رسول کے محبوب ہیں، اولیاء اللہ کے محبوب ہیں، غوث و خواجہ و رضا وہ مفتی اعظم اور تاج الشریعہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی زبان میں مٹھاس عطا کیا تھا، وہ کمال تاثیر بھی عطا کیا۔ ہم نے بڑے بڑے خطیب دیکھے، بڑے بڑے خطابت کے شہسوار دیکھے، 2-2 گھنٹے کی تقریر وہ کر دیتے تو لوگ صرف وقتیہ طور پر نعرے لگاتے لیکن عملی دنیا میں آگے نہیں بڑھتے، اور بڑے سیدھے سادے الفاظ میں شہباز دکن بول دیتے، لوگ عمل کے میدان میں آگے آ جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خصوصی فیض ہے، یہاں بھی وہ مثالیں موجود ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، یہ سب مشاہدات ہیں، یہ آپ بیتی ہے، خود کی نظروں سے گزری ہوئی چیزیں ہیں۔ بس یہ پیغام لے کر اٹھو کہ حضور شہباز دکن سے اگر واقعی تم محبت کرتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ حضور شہباز دکن نے مجھے ہدایت کا راستہ عطا کیا ہے، صراط مستقیم کا مسافر بنایا ہے، مسلک اعلی حضرت کی پہچان کرائی ہے، تو مضبوطی کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل پیرا رہو، مضبوطی کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل پیرا رہو۔ اور جو مریدین ہیں، مریدین حضور شہباز دکن ہیں، ان کے لیے تو بس اتنا ہی پیغام ہے میرے پاس کہ جب مرید بن رہے تھے تو جتنے وعدے تم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیے تھے اسی کو وفا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا وعدے تھے وہ تجدید کرا دوں؟ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، جس کو پہچان کے لیے آج کے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اس پر قائم رہوں گا، ہر بد مذہب گمراہ فرقے اور لوگوں سے بچتا رہوں گا، صحبت، ملاقات، دوستی یاری، رشتہ داری، ان سب سے بچتا رہوں گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ اس کے بعد عقیدے کی اصلاح کے بعد عمل کی اصلاح، نماز، روزہ، ہر فرض و واجب و سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ذہن میں آ رہی بات؟ یاد آ رہا؟ جب مرید ہوئے تھے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ ہاں، یہ وعدے ہیں جو تم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیے ہیں، انہی وعدوں کو وفا کر لو، تم کامیاب ہو گئے۔ انہی وعدوں کو تم پورا کر لو، تم کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی بھی کامیابی، قبر کی بھی کامیابی، حشر کی بھی کامیابی۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ حضور شہباز دکن کی 66 سالہ زندگی کا یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے، یہ عرق ہے، یہ نتیجہ ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خود بولے شہباز دکن، دواخانے میں بھی بولے، گھر میں بھی بولے،
میاں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، میں نے کبھی کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، میں میری زندگی سے مطمئن ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ تھے شہباز دکن کے، اور 1-1.5 مہینہ پہلے ہی میاں میری جو جگہ ہے قبر کی خود خریدا آپ نے، خود خریدا آپ نے، 2 لاکھ روپے قیمت دے کر زمین خریدی اپنی۔ وہ جگہ کے لیے فرماتے میاں گڑا کھدا دو، اس میں کوئلہ اور نمک بھر دو اس میں، اور پھر ایک بار بولے میاں کیا ہوا وہ کام کا؟ نہیں ابھی دوسرے کام چل رہے ہیں، ابھی یہ کام پہ ابھی توجہ نہیں دیے۔ سن لیے، خاموش ہو گئے۔ پھر بولے وہ بنا بھٹی میں جلے ہوئے اینٹ منگوا لو، وہ اینٹ چاہیے جس کو آگ میں بھٹی میں نہ سیکا گیا ہو، پکایا گیا ہو، جو بھی ہو، وہ اینٹ لاؤ جو سانچے سے نکلنے کے بعد دھوپ میں سکھائے گئے ہو۔ 1.5 مہینہ پہلے ہی تو لوگ جو ساتھ میں کہہ رہے ہیں حضور ابھی بہت کام کرنا ہے، اپنے کو بہت کام کرنا ہے ابھی۔ اللہ اکبر۔ اور جمعہ کے خطاب میں بھی اشارہ دے دیا، وصیت کر لو، میں بھی کر لے رہا ہوں۔ تدفین ہو جائے، جس طرح میرے نبی نے اس صحابی کی قبر پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے ذکر کیا تھا، تم لوگ بھی ذکر کرنا۔ بہرحال وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھے۔ کوئی خوف نہیں تھا۔ کہ جب آپ کے جسد خاکی کو ڈی فریزر میں رکھا گیا، آپ کو ٹوپی پہنائی گئی، اور ایک نے جو ہے رومال باندھ دیا۔ جب میں نے وہ چہرہ دیکھا حضرت کا، تو ایسا لگا حضرت سوئے ہوئے ہیں اور حضرت کے چہرے پہ اطمینان ہے اور ہونٹوں پہ تبسم ہے۔ اور یہ بات مجھے کئی لوگوں نے بتائی، کئی لوگوں نے بتائی، حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت سو رہے اور مسکرا رہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غسل کے بعد جب آپ کو کفن دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کے بعد سر پہ امامہ شریف باندھا گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس جھلک کو پانے کے لیے دیوانہ وار
ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے، کود پڑے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیا بول رہے، کیا کر رہے، کوئی ہوش نہیں، بس ایک جھلک. اور پھر ایسے بھی دیوانے وہاں موجود تھے، جا رہے، گرتے پڑتے، دھکا پین سب برداشت کر رہے، پھر گھوم کے آ کے لائن میں کھڑے ہوئے. دل ہی نہیں بھر رہا ان کا دل ہی نہیں بھر رہا، بار بار حضور شہباز دکن کا دیدار کرنا چاہتے. حضرات محترم، یقیناً آپ حق پر تھے اور حق کے ساتھ اس دنیا سے رخصت. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا چہرہ کالا نہیں پڑا، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے. چہرہ چمک رہا تھا آپ کا، اور رونق بڑھ گئی تھی، اور نورانیت میں اضافہ ہو گیا تھا، اور چمک دمک ایسی کہ بس طبیعت چاہتی ہے کہ بار بار دیکھا جائے، بار بار دیکھا جائے، بار بار دیکھا جائے. نظر ہے کہ بس ٹک گئی ہے. اگر لوگوں کے حوالے اگر انتظام کر دیا جاتا جو کرنا ہے کر لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2 دن کے بعد بھی تدفین نہیں کرتے ہو. کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، دل ہی نہیں بھر رہا تھا. ہم نے بھی یہ سوچا کہ چلو یہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیدار ہو گیا، اور سنا ہے کہ آدھا مجمع ابھی بارکس گراؤنڈ میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ لوگ وہاں پر دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اعلان کیا کہ وہاں پر بھی دیدار کرا دیں گے. لیکن بارش ایسی بارش حضرت فرماتے تھے نا، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اس دنیا سے رخصت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے. اللہ اکبر. اور دیوانوں کا مجمع لگا ہوا تھا، دیوانوں کا مجمع لگا ہوا تھا. کل کہا میں نے یہ بات بورا بنڈے کی سرزمین پر کہ صرف عشق کافی نہیں، دیوانگی چاہیے تھی. اس موسم میں، اس بارش میں 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک بارش میں بھیگتے ہوئے انتظار کرنا. ارے لوگ تو اپنے خود کے رشتہ داروں کے جنازے میں زحمت گوارا نہیں کرتے، چلے جاتے، چلو پرسا دے دینا کافی ہے، لیکن نہیں، نماز پڑھنا ہے. اور دیکھیے آپ، یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. مجمع پبلک کا یہ حال ہے، آپ تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے آپ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کے محبوب بندے نماز جنازہ 11 بجے اور کرم یہیں پر ختم نہیں. کیا مناسبتیں ملی دیکھو آپ. 11:12 پر میں نے تو وقت دیکھا ہی نہیں، میں تو بس اپنی دھن میں تھا. لوگوں نے بتایا حضور پہلی تکبیر جو آپ نے پکاری اس وقت گھڑی میں 11:12 ہو رہے. مجھے اپنے غم سے نواز کر، میری الجھنوں کو مٹا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزاد رکن، حضور شہزاد رکن، جانشین حضور شہزاد رکن، یاد آئے حضور شہزاد رکن.
शहबाज रतन, फैजानी हुजूर शहबाज रतन। मुझे अपने गम से नवाज कर मेरी उलझनों को मिटा दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने बाखुदा जब दिया तलब से सिवा दिया। मेरे औलिया ने मुझे मारिफत का पता दिया। मेरे गौस ने, मेरे ख्वाजा ने मुझे मुस्तफ़ा से मिला दिया। दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर शहबाज दक्कन ने आपके लिए, आपकी रहबरी और रहनुमाई के लिए, आपकी इस्लाह के लिए, आपकी दुनिया और आखिरत को कामयाब करने के लिए मरकज़ अहले सुन्नत व जमात कायम किया है। ये सब सुन्नियों का मरकज है। जो जुमला अक्सर कहता हूं, दोहरा देता हूं मौके की नज़ाकत से, ये मरकज रज़वियों का नहीं, सुन्नियों का मरकज है। जो सुन्नी है सबके लिए मरकज़ अहले सुन्नत के दरवाजे खुले। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब हुजूर शहबाज दक्कन ने मरकज के देखे थे मुस्तक़बिल के, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एक करके शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ही के दिन 666 गज की जमीन जो रजा जामा मस्जिद के सहन में पहाड़ वाली मौजूद थी, उस पर आज स्लैब डाल दिया गया। और इंशाअल्लाह जो हुजूर शहबाज दक्कन के मुस्तक़बिल के ख्वाब हैं, इंशाअल्लाह एक एक करके वो शर्मिंदा ताबीर होंगे। बस आप हजरात अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें मरकज़ अहले सुन्नत से और कोशिश करें, मेहनत करें। जिस तरह से मेहनत आप कर सकते हैं, जिस्मानी, रूहानी, माली, जिस तरह की आप दुआ मेहनत कर सकते हैं, आप मरकज़ अहले सुन्नत के लिए करें। और शहर में जितने भी सुन्नी इदारे हैं, सुन्नी ट्रस्ट हैं, वो भी हमारे हैं, हम सुन्नियों के हैं और उसकी भी जिम्मेदारी हमें को पूरी करनी है। बात समझ में आ रही है? हाँ, हुजूर शहबाज दक्कन यही फरमाते हैं, हर इलाके में काम की ज़रूरत है। और हुजूर शहबाज दक्कन का एक जो है ख्वाब था मुस्तक़बिल का, वो क्या था कि शहर हैदराबाद में अंदर आने के जितने रास्ते हैं, जिसको शाहरा कहते हैं, हाईवे कहते हैं, चाहे वो निज़ामाबाद की रूट हो, चाहे वो वरंगल की रूट हो, चाहे वो करीमनगर की रूट हो, चाहे वो विजयवाड़ा की रूट हो, चाहे वो बेंगलुरु की रूट हो, चाहे वो बॉम्बे की रूट हो, जो भी हाईवे है, हर हाईवे पर सुन्नियों का इदारा होना चाहिए। ये हुजूर शहबाज दक्कन का ख्वाब है। इंशाअल्लाह अगर हम जुड़े रहें, मिले रहें, मुत्तहिद रहे और मिलकर के दीन और सुन्नियत का काम करते रहे, तो इंशाअल्लाह वो हर ख्वाब शर्मिंदा ताबीर है। गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई। बहरहाल मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी के गुलदस्ते पेश करता हूँ कादरी ट्रस्ट के तमाम अहलकार, अरकान कमेटी, ज़िम्मेदार, जिन्होंने अपनी मेहनत और काविशों से इस बज़्म को सजाया। अल्लाह ताला हुज़ूर शहबाज दक्कन के सदक़े वसीले से हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए ज़रिए नजात और रहमत और बरकत बनाए, मक़ासिद नेक में कामयाबी अता फरमाए। मौलाए करीम तो अलीम व ख़बीर है, जिसके हक़ में जो बेहतर है तो उसको अता फरमा। मौलाए करीम जितने बीमार हैं उन सबको सेहत कामिल व आजिल अता कर, जो बिस्तर मर्द पर पड़े हैं उनका खात्मा बिल खैर फरमा। मौला जो अपनों से बिछड़ गए उनको अपनों से मिला दे।
جو نوجوان بلا کسی قصور و جرم کے جیلوں میں محروس ہیں ان کو مولا رہائی کے اسباب عطا فرما دے. جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا کر. جو روزی روٹی سے جڑے ان کی روزی روٹی میں خوب ترقیاں برکتیں عطا فرما. مدارس اہل سنت، مراکز اہل سنت، مساجد اہل سنت کی حفاظت فرما. شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اور اہل سنت و جماعت کے جتنے ادارے ہیں، جتنے مساجد ہیں، مراکز ہیں، ان سب کو مولا دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. اور ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما، اور اس کے لیے کوشاں رہنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت کا عرس چہلم 14 اگست بروز ہفتہ مقرر ہے. 14 اگست بروز ہفتہ مرکز اہل سنت و جماعت رضا جامع مسجد میں حضرت کا عرس چہلم منعقد کیا جائے گا، مقرر ہے، جس کی صدارت حضور قائد ملت قاضی القضاة فی الہند جانشین حضور تاج الشریعہ حضور علامہ مفتی ازجد رضا خان صاحب قبلہ مقدس ذلہ نورانی بریلی شریف فرمائیں گے، اور حضور محدث کبیر علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مقدس ذلہ نورانی بھی انشاءاللہ حاضر رہیں گے. مفتی شمشاد صاحب، مفتی اختر حسین علیمی صاحب، سادات اکرام میں سید گلزار ملت حضور غیاث ملت، اور بھی بہت سارے سادات و علماء اور مشائخ انشاءاللہ اس جلسے سے خطاب کی سعادت حاصل کریں گے. تو آپ حضرات وقت اور دن نوٹ فرما لیں. 14 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء پروگرام رہے گا، اور بعد نماز مغرب لنگر رہے گا، لنگر حضور شہباز تک. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام.